بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صوبائی بجٹ میں چنیوٹ کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے مختص فنڈز۔ بجٹ میں 250 بیڈز پر مشتمل نئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چنیوٹ کی تعمیر کے لیے ڈسٹرکٹ کمپلیکس، ڈسٹرکٹ پولیس لائن چنیوٹ کی تعمیر سمیت اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ صوبائی بجٹ میں چنیوٹ کی ترقیاتی اسکیموں میں ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ کی اسکیم شامل کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز چنیوٹ کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ، ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 40 کروڑ کا منصوبہ شامل ہے۔ چنیوٹ فیصل آباد سرگودا روڈ کے لیے 3 ارب سے زائد کی رقم، سائیاں والا انٹرچینج سے چنیوٹ روڈ کی بحالی کے لیے 5 کروڑ کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ چنیوٹ پنڈی بٹیاں روڈ سے ٹبا شاہ بہلول تک سڑک کے لیے 4 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹ وساوا لالیاں کے لیے 60 لاکھ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بوانا کی تعمیر کے لیے 39 کروڑ کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ تحصیل سپورٹ کمپلیکس بوانا کے لیے 11 کروڑ کی رقم رکھی گئی ہے۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار بوائز کلووال لالیاں کے لیے 2 کروڑ 50 لاکھ، گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار گرلز منگوانا پل بوانا کے لیے 2 کروڑ 50 لاکھ، جبکہ رورل ہیلتھ سینٹر محمد شریف بوانا کی اپ گریڈیشن کے لیے 8 کروڑ کی رقم رکھنے کی تجویز شامل ہے، جبکہ اس کے علاوہ گلیوں کی تعمیر، نالیوں کی تعمیر، سیوریج کے لیے کروڑوں کے منصوبے بھی ترقیاتی پیکج میں شامل ہیں۔ فیصل آباد میں سکولز ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1117 ملین روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ سکولز کے لیے گزشتہ سال 120 ملین روپے مختص کیے گئے تھے، جبکہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سکولز کے بجٹ میں 56 ملین روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں 176 ملین روپے سے اضافی کمرے اور ٹوائلٹ بلاکس بنائے جائیں گے۔ ہائر ایجوکیشن کی مد میں 2 نئے کالجز کے قیام، 5 کالجز میں اکیڈمک بلاکس کے لیے 541 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے سمندری میں سب کیمپس کے لیے 400 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ گورنمنٹ اسکول چک 260، این اے 109، پی پی 106 کے اسکولز، ایم سی گرلز ہائر سیکنڈری اسکول پرتاب نگر، جامعہ چشتیہ ہائی اسکول، گرلز پرائمری اسکول ستارہ کالونی و دیگر اسکولز میں اضافی کمرے، ہال اور ٹوائلٹ بلاکس بھی بنائے جائیں گے، جبکہ پوسٹ گریجویٹ کالج سمندری میں بی ایس بلاک کے لیے 155 ملین روپے کا منصوبہ شامل ہے۔ ڈگری کالج برائے خواتین سمن آباد میں اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 2 ملین روپے مختص ہیں۔ اسلامیہ گرلز کالج میں کمروں کی تعمیر اور مرمت کے لیے 20 ملین روپے، اسلامیہ بوائز کالج فیصل آباد میں کمروں کی تعمیر اور عمارت کی مرمت کے لیے 25 ملین روپے مختص کر دیے گئے۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے سمندری سب کیمپس کے لیے 400 ملین روپے کا منصوبہ بھی بجٹ میں شامل ہے۔ ایسوسیٹ کالج ڈسکوٹ اور ایسوسیٹ ڈگری گرلز کالج جلندھر کے قیام کے لیے الگ الگ 160 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبہ بھر میں اسکولوں کی لیبز، فرنیچر اور دیگر سہولیات پوری کرنے کے لیے 266 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ اسکولوں کی ہائی اور ہائر سیکنڈری اپ گریڈیشن کے لیے 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے 1 ارب 13 کروڑ روپے اور 53 لاکھ کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ جتنے بجٹ ڈیمانڈ کی گئی تھی، حکومت کی جانب سے اتنا بجٹ فراہم کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے 1 ارب 13 کروڑ 53 لاکھ کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صوبائی بجٹ پیش کر دیا گیا۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے اساتذہ بجٹ سے مطمئن دکھائی دیے اور ریڈیو اسپیشل ایجوکیشن عبدالستار کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہمیشہ خصوصی بچوں کو اہمیت دی ہے۔ ان کی جانب سے 1 ارب 13 کروڑ 53 لاکھ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، حکومت نے اتنا ہی بجٹ فراہم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع بھر کے 17 اسکول کے لیے 1 ارب کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کی ضروریات اور سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے بجٹ فراہم کیا ہے۔ پنجاب حکومت کے بجٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو لوکل گورنمنٹ کے لیے 45 ملین اور سڑکوں کے لیے 57,400 ملین روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ محکمہ انہار کے لیے 16,883 ملین، زراعت کے لیے 845 ملین اور محکمہ لائف اسٹاک کے لیے 1404 ملین مختص کر دیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے لیے 45 ملین مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 30 ملین جاری اسکیموں پر ہوں گے، جبکہ 15 ملین کی نئی اسکیمیں جاری ہوں گی۔ اسی طرح سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 57,499 روپے رکھے گئے ہیں۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں پنجاب حکومت کے تیسرے بجٹ کو دیکھنے کے لیے سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ صنعت کار اور تاجر برادری بڑی تعداد میں سیشن میں شریک ہوئے۔ نائب صدر رانا ایوب اسلم من سمیت دیگر نے شرکت کی۔ صدر چیمبر احتشام جاوید نے صوبائی بجٹ کو بھی بہترین قرار دے دیا۔ کارکردگی تھی، اس حوالے سے نو ڈاؤٹ
گورنمنٹ آف پاکستان نے جو فیسیلیٹیشن دی ہمیں اپنے بجٹ کے اندر، اس کے اندر ہماری را مٹیریلز پہ ڈیوٹیز کو ختم کر کے دوسری چیزوں کو ختم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک توقع کر رہے تھے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، اس کی بات ہمیں یہاں ابھی تک نظر نہیں آئی. ڈاکومنٹ آتا ہے تو ہم دیکھیں گے اس حوالے سے کیا، کیونکہ فیصل آباد کا ڈرائی پورٹ اور دیگر ڈرائی پورٹس جون سے ہیں ان کے اوپر ڈبل سیس پڑ رہا تھا، جو ہمارا بہت بڑا مطالبہ تھا کہ ہمارے ڈرائی پورٹس کو ایکٹنے کے لیے وی ہیو ٹو ریموو دس ڈبل سیس، کیونکہ ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے. تو ابھی اعلانات میں تو بظاہر وہ نظر نہیں آ رہا، جس کا ڈاکومنٹ آئے گا تو ہی ہم اس پہ مزید بات کر سکیں گے. یہ صورتحال ہے. اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی حتمی رائے دینے سے پہلے اس کو مکمل پر پڑھنا پڑے گا، لیکن نئے ٹیکسیشن کا نہ لگنا ایک خوش آئین ہے. وفاق کے بعد پنجاب حکومت نے بھی آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا، جس پر تاجروں کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا. پنجاب حکومت نے بجٹ 2021-22 پیش کر دیا، جس میں آئندہ مالی سال کے لیے 16% اضافہ کر دیا گیا. صوبائی بجٹ پر تاجروں کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکریٹری عباس حیدر شیخ کا کہنا ہے کہ بجٹ میں غریب طبقہ یا پھر چھوٹے تاجروں کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ بجٹ کا فائدہ تب ہوتا جب عام استعمال کی اشیاء کی قیمت میں کمی لائی جاتی. بجٹ کا تب فائدہ ہے کہ عام عوام جو ہے محسوس کرے کہ بجٹ میں ان کو ریلیف ملا ہے، مگر آج دیکھیں کہ ہر چیز مہنگی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آج ہمارے کچن کا بجٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا، یعنی کہ اتنا اوپر چلے گیا ہے کہ ہماری جو ملازمین ہے، عام چھوٹا دکاندار ہے، وہ دیکھیں پس چکا ہے. تاجروں نے صوبائی بجٹ کو بے سود قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ غریب عوام اور چھوٹے تاجروں کے لیے خصوصی ریلیف کا اعلان کیا جائے. کیمرہ مین راشد علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. آئندہ مالی سال کے دوران پنجاب حکومت کی جانب سے بجٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے. بجٹ پر شہریوں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. کہتے ہیں جو بجٹ دیا گیا ہے وہ لگایا بھی جائے. اس بجٹ سے غربت کم نہیں ہوگی. شہریوں کا مزید کا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں. بجٹ تو آج جو حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو گلی محلے ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو لوگ گلی محلوں میں رہ رہے ہیں، انہیں اس بجٹ میں کیا ملا ہے. مہنگائی کم ہوئی ہے، کوئی سڑکیں ان کے بنیں گی، ان کو سہولیات جو ہے وہ ملیں گی بھی یا نہیں، یا جس طرح آگے ہوتا آ رہا ہے اس طرح ویسے ہی اس دفعہ بھی ہوگا. بجٹ اگر حکومت پنجاب کی جانب سے دیا گیا ہے تو جو ہماری توقعات تھیں ان کے مطابق نہیں ہے. جو ہمارے جو لوگ جو نچلے طبقے ہیں ان کے لیے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا. یہ جو سا بجٹ انہوں نے دیا ہے، اگر یہ تو ایسے ہی ہو تو پھر یعنی کہ کہہ لو کہ غریب عوام پھر بھی یہ مشکل ہی ہے، لیکن یہ کہ اس بجٹ پہ انہوں نے عمل کر رہے تو پھر بہتر ہے. اگر نہیں تو پھر یعنی کہ مہنگائی پہ مہنگائی کری جائیں گے، پھر بجٹ کا تو نہ کوئی بھی فائدہ ہوا. کورونا وائرس سے متاثرہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے ریلیف ہے. آئندہ مالی سال کے دوران تفریحی ٹیکس صفر کرنے کی تجویز دی گئی ہے. الیکٹرک وہیکل کی رجسٹریشن فیس میں 50%، جبکہ ٹوکن ٹیکسز میں 25% تک کی کمی کی گئی ہے. وکلا ڈاکٹرز کے لیے پروفیشنل ٹیکس زیرو کرنے کی تجویز بھی شامل ہے. نئی الیکٹرک وہیکلز کے رجسٹریشن فیس میں 50% کمی کی تجویز دی گئی. الیکٹرک وہیکلز کے سالانہ ٹوکن ٹیکس میں 25% کمی کی تجویز بھی شامل ہے. کورونا وائرس سے متاثرہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے ریلیف آ گیا. آئندہ مالی سال کے دوران تفریحی ٹیکسز صفر کرنے کی تجویز. ٹیکس چور اور آمدن چھپانے والے ہو جائیں ہوشیار. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس چوروں اور آمدن چھپانے والوں کے خلاف بڑا اقدام. ٹیکس چوری یا آمدن کی تفصیلات ظاہر نہ کرنے پر گرفتاری کے بعد ہوگی تحقیقات. حالیہ بجٹ میں ٹیکس چور اور آمدن چھپانے والوں کے لیے شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر انلینڈ ریونیو کے پاس گرفتاری کے اختیارات ہوں گے. اسسٹنٹ کمشنر بورڈ کی اجازت کے بعد گرفتاری عمل میں لائے گا. FBR افسران گرفتار ہونے والے افراد کو دیے گئے وقت پر عدالت میں پیش کرنے کے پابند ہوں گے. فینانس ایکٹ 2021 اور 22 میں گرفتاری کے حوالے سے ترمیم کی جائے گی. حالیہ بجٹ میں ٹیکس چور اور آمدن چھپانے والوں کے لیے شکنجہ تیار کر لیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر انلینڈ ریونیو کے پاس گرفتاری کے اختیارات ہوں گے. اسسٹنٹ کمشنر بورڈ کی اجازت کے بعد گرفتاری عمل میں لائے گا. FBR افسران گرفتار ہونے والے افراد کو دیے گئے وقت پر کورٹ میں پیش کرنے کے پابند بھی ہوں گے. فینانس ایکٹ 2021 اور 22 میں گرفتاری کے حوالے سے ترمیم کی جائے گی. ٹیکس چور اور آمدن چھپانے والے ہوشیار ہو جائیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس چوروں اور آمدن چھپانے والوں کے خلاف بڑا اقدام.
PTI हुकूमत फैसलाबाद में कोई बड़ा मंसूबा शुरू करने में नाकाम रही। फंड्स की अदम फराहमी के बायस गली मोहल्ले की 64% स्कीमें नामुकम्मल। मंजूरी के बावजूद कई एक पर मंसूबों पर काम का आगाज भी नहीं हो सका। लीगी दौर के मंजूरी के बावजूद कई एक मंसूबों पर काम का आगाज भी न हो सका। कश्मीर पुल अंडरपास, कैनाल सर्विस रोड, लिंक्स रोड, फूड टेस्टिंग लैब, वासा स्मॉल बॉटलिंग प्लांट और पार्किंग प्लाजा भी नामुकम्मल रहा। इसके अलावा चौक चौराहों की डिजाइनिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, FDA सिटी की डेवलपमेंट, FDA सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, FDA सिटी में बिजली और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चक झुमरा मुकम्मल ना हो सका। गली मोहल्लों की छोटी मोटी 2000 स्कीमों पर काम शुरू हुआ, जबकि जिला की इन छोटी मोटी स्कीमों में से 1365 स्कीमें नामुकम्मल रहीं। कम्युनिटी डेवलपमेंट फेज 3 की 155 स्कीमें, सैप फेज 3 की 42 स्कीमें, रैप फेज 2 की 293 स्कीमें, पंजाब म्यूनिसिपल प्रोग्राम्स फेज 1 की 241 स्कीमें, लोकल गवर्नमेंट ADP के तहत 580 से जायद स्कीमें मुकम्मल ना हो सकी। FDA मास्टर प्लान, तारीखी इमारतों की बहाली का मंसूबा भी नामुकम्मल रहा, जबकि झंग रोड, समुद्री रोड, सत्याना रोड, जरामला रोड, झुमरा रोड, सरगोदा रोड की तामीर ना हो सकी। डिवीजन में मॉडल कब्रिस्तानों, रिंग रोड की मंसूबाबंदी, मेट्रो बस सर्विस की फ्राहमी पर भी काम ना हो सका, जिससे पंजाब का दूसरा बड़ा शहर मुतासिर हो रहा है। खेलों के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम। फैसलाबाद में 592 मिलियन रुपए की लागत से खेलों के मुख्तलिफ मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। खेलों के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम। फैसलाबाद में 592 मिलियन रुपए की लागत से खेलों के मुख्तलिफ मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। हॉकी स्टेडियम पर प्रैक्टिस पिचेस और डेवलपमेंट के लिए 113 मिलियन, तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समुद्री के लिए 66.3 मिलियन, जबकि गुलाम मोहम्मद आबाद ग्राउंड के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। इसी तरह इंडोर के कॉम्प्लेक्स के लिए 5 करोड़ का बजट मुख्तस कर दिया गया है, जबकि चक झुमरा कॉम्प्लेक्स के लिए 5 करोड़ का बजट, जड़ावाला जिम्नेजियम 50 मिलियन का बजट और तानियावाला जिम्नेजियम 5 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। गोल चनियोट बाजार में ट्रांसफार्मर की खराबी, 5 रोज से बिजली बंद है। ताजरों को बंदिश से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं कि बारहा शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक्शन और SDO फोन भी नहीं उठाते। गर्मी में बगैर बिजली के कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। गोल चनियोट बाजार में 5 रोज से ट्रांसफार्मर की खराबी के सबब बिजली बंद है। गोल चनियोट बाजार के जनरल सेक्रेटरी शेख सरफराज का कहना है, गुज़श्ता 5 रोज से मुसलसल फेस्को हुकाम से शिकायत की जा रही है, मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। बात करेंगे कोविड-19 की। कोरोना के मोहलक वार में कमी आ गई है। फैसलाबाद में 26 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया, तनासुब 4% रहा। चनियोट में केस, झंग और टोवा टेक्सिंग में कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। कोरोना के मोहलक वार में कमी देखने को मिल रही है। फैसलाबाद में 26 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया है। अगर तनासुब की बात कर ली जाए तो ये तनासुब 4% रहा है। चनियोट में केस रिपोर्ट हुआ है, झंग और टोवा टेक्सिंग में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। फैसलाबाद समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई है। पहली डोज लगवाने आए शहरी खार होकर रह गए। खवातीन का कहना है कि घर का काम छोड़कर वैक्सीन लगवाने के लिए आई थीं, मगर यहां आकर पता चला कि वैक्सीन नहीं लग रही। खवातीन ने कहा कि हुकूमत को वैक्सीन खत्म होने से कबल ही मजीद वैक्सीन पहुंचा देनी चाहिए थी, जबकि इस मसले पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि वैक्सीन खत्म होने से मुतालिक हुकूमत को आगाह कर दिया है। उम्मीद है जल्द वैक्सीन मिल जाएगी। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान का टोबा टेक्सिंग का दौरा, DHQ अस्पताल और सिटी अस्पताल का विजिट करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कहते हैं कि लोगों की जानिब से वैक्सीन ना लगवाना तशवीशनाक है। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान ने DHQ अस्पताल टोबा में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का भी जायजा लिया। साकिब मनान का कहना था कि इस प्लांट से अस्पताल में आने वाले मरीजों को बहुत सी सहूलियात मुहैया होंगी। उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को कोरोना फ्री बना सकें। 41 स्टूडियो से फिल वक्त इतना।